अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, ख़वातीन का किरदार किसी भी माशरे की तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और खेलों की दुनिया भी इससे मुस्तस्ना नहीं। हमारा आज का पॉडकास्ट पाकिस्तान में खेलों में ख़वातीन की अहमियत के हवाले से है। नाज़रीन, पाकिस्तानी ख़वातीन खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों का जहां लोहा मनवा रही हैं, वहीं पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है, जिसमें खुसूसी तौर पर माशरती यानी ग्लोबल जेंडर गैप जैसे बड़े चैलेंज का सामना है। नाज़रीन, आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दुनिया के 146 ममालिक में से 145वें नंबर पे है, और जबकि आखिरी नंबर हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का है। ये एक अफसोस का मकाम है हमारे लिए। इस वाले से आज हमने बात करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में जिन मेहमान को दावत दी है, वो पाकिस्तान में पीपीजी स्पोर्ट्स के सदर हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फीफा के रेफरीज इंस्ट्रक्टर भी हैं। यासिर रहमान साहब, आपको उर्दू ट्रिब्यून में बहुत बहुत खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। यासिर साहब, हमें बताइएगा कि पीपीजी स्पोर्ट्स का क़याम कब हुआ और इसके क्या मकासद हैं, और ये पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए किस तरह से काम कर रहा है। जी, थैंक यू सो मच जुनैर भाई फॉर हैविंग मी। जहाँ तक ताल्लुक है पीपीजी स्पोर्ट्स का, तो पीपीजी स्पोर्ट्स स्टैंड फॉर प्रे फॉर प्रोफेशनल गोल। बेसिकली पीपीजी स्पोर्ट्स 2019 में हमने इसको स्टार्ट किया। और इसके पीछे जो मेन पर्पस था वो पाकिस्तान में स्पेशली फुटबॉल की डेवलपमेंट और इन जनरल स्पोर्ट्स को एज अ टूल यूज करना था फॉर जेंडर इक्वलिटी। हमारा पर्पस जो है वो है कि तमाम अ, लोगों को, अंडर प्रिविलेज बच्चे हों, वो गर्ल्स हों, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। तो 2019 में हमने स्टार्ट किया इस्लामाबाद में हमारी फुटबॉल क्लब से। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ कोलैबोरेशन चल रही हैं इंटरनेशनली उनके साथ। फिर ये हमने इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया क्योंकि इस्लामाबाद हमने ऑब्जर्व किया कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जो कुछ एलीट क्लास है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल बिल्कुल। ट्रेनिंग, और यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट एक कैपिटल में करना कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिमोट एरियाज में पाकिस्तान के, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, तो फिर हमने बैक इन 2022 अपनी एक बॉयज फुटबॉल एकेडमी का फर्स्ट एवर फुटबॉल एकेडमी इन दैट रीजन, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत रिमोट एरिया है यासीन वैली, जी। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। वहाँ पे जो लोकल फुटबॉल एसोसिएशन है उसमें अपने कुछ दोस्तों के साथ जब हमने विजिट किया तो इस अमर की ज़रूरत महसूस की कि वहाँ पे भी बच्चे डिजर्व करते हैं। सिर्फ उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कोचिंग फैसिलिटीज नहीं है, और ये सारी चीज़ें फिर हमने अपने ही एंड पे पीपीजी स्पोर्ट्स ने अपने ताई इसको वहाँ पे बॉयज़ के लिए शुरू किया। और उसके बाद 2022 में हमारे कुछ इंटरनेशनल फुटबॉल कोचेज इटली और इंग्लैंड से उन्होंने पीपीजी फुटबॉल एकेडमीज का विजिट किया। तो वहां पे हमने ये नोट किया कि उस रिमोट एरिया में भी एक लड़कियों के ग्रुप को हमने दरिया के किनारे खेलते हुए देखा। पोटेंशियल। तो तब, जी, तो तब हमारे जहन में ये ख्याल आया कि व्हाई नॉट दीज गर्ल्स, ये भी तो मुआशरे का हिस्सा है। और हम बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स और स्पेशली फुटबॉल क्योंकि एक टीम स्पोर्ट है, इसके थ्रू हम इन बच्चियों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं, और ये अपना एक एक बेहतर रोल अदा कर सकती हैं सोसाइटी में और आने वाले टाइम में। लड़कियों की किस तरह से आप शमूलियत को मुमकिन बनाते हैं, क्या कैसे आपका तरीकाकार क्या है? कोई अंडर 18, अंडर 17, इस तरह की कोई कैटेगरीज भी हैं आपके पास? जी जुनेर भाई, हमने अभी जो रिसेंटली जो फर्स्ट एवर फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट की है यासीन वैली में, उसमें हमारे पास जो बच्चियां हैं 14 to 16 ईयर्स ओल्ड है। यू कैन से कि वो मैट्रिक की स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स। अब इनकी साथ साथ पढ़ाई इंक्लूजन, भी कर रही हैं अपनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि उस रीजन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो खुदकशी की रेशो है, सुसाइड की रेशो याजीन वैली में है। पूरे पाकिस्तान में इन रिसेंट पास लाइक 5 years मोर देन क्या वजह है 50 उसकी? यंग गर्ल्स। हाँ, अब इसकी तरफ आते हैं कि वजह क्या है। वो बच्चे सारी जिंदगी अपनी सिर्फ, मोस्टली बच्चे जो हैं इसी तरह गुजार देते हैं। वो सुबह स्कूल जाते हैं, स्पेशली बच्चियां,
اسکول سے واپس آ کے گھر میں اپنے پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اور یہی روٹین سالوں سال ان کی چلتی ہے. کہ سوشل لائف نہیں ہے، وہ بہت پیچھے ہیں. بالکل. کوئی انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، اور دوسری بات پھر سوشل بیریئرز بہت سارے ان بچوں کے لیے. تو ہم نے اپنے پروگرام کے تھرو بچیوں کی جو انکلوژن ہے اس کو اس طرح یقینی بنایا. ہم نے 2 سال اس پہ ریسرچ کی کہ پرابلم کیا ہے کہ بچیوں کو اس طرح سے، بچیاں کھیلنا تو چاہتی ہیں لیکن ایک تو انفراسٹرکچر وہ تو ہم پرووائڈ کر سکتے تھے یا کوئی بھی این جی او جا کے وہاں پہ کام کر سکتی. بیسک جو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہی تھی پیرنٹس کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے، جو جو بیریئرز تھے ان کو کس طرح ریموو کیا جائے. پھر ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ پرابلمس کیا ہے. وہاں پہ پرابلمس یہ تھی کہ کوئی لوگ چاہتے تو تھے کہ مطلب ہمارے بچے بھی ایکسل کریں زندگیوں میں، لیکن معاشرے کی باتوں کی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے پا رہے تھے اسپیشلی اپنی بچیوں کو کہ وہ کسی کھلی جگہ پہ جا کے اسپورٹس کریں یا کوئی ان کو میل کوچ جو کوچنگ کرے. تو اس کے لیے ہم نے گلگت بلتستان کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے کانٹیکٹ کیا. وہاں پہ گورنمنٹ کالج کے لیے ہم نے این او سی لیا، اس میں ایک گراؤنڈ کو ایک کوشش کی کہ انیشلی ایک فٹ بال کھیلنے کے قابل گراؤنڈ بنائے. جو بیسک وہاں پہ انفراسٹرکچر تھا وہ بلڈ اپ کیا. اس کے بعد ہم نے پیرنٹس کو بلا کے ان کی میٹنگز کی، وہاں کے لوکل جو پولیٹیشینز ہیں، ان کے ایجوکیشن اسپورٹس منسٹر ہیں، ان کو انوالو کر کے تو ہم نے ان کو ایک فیمیل کوچ پرووائڈ کی اور ایک کورڈ ایریا پرووائڈ کیا کہ جہاں پہ کسی کے پاس کوئی وجہ ہی باقی نہ بچے کہ اگر بچیاں اسکول میں پڑھنے کے لیے یا کالج میں پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں تو اگر وہ اسپورٹس کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پہ زیرو ایکسیس ہے میلز کی. فیمیل انسٹرکٹرز، فیمیل کوچز ان کو سکھا رہی ہیں. اور ہم نہ صرف پلیئرز کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارا پرپز ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہی پلیئرز ایک بہتر فٹ بال پروفیشنل بھی ہوں، ان میں سے کوچز اب ابھر کے آئیں، ان میں سے ریفریز آئیں. تو ہم ان سارے اسپیکٹس پہ کام کریں. پی پی جی اسپورٹس کے کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ کام کر رہی ہے ابھی؟ میں نے سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایوارڈ بھی آپ جو اسپین میں ہے وہ آپ کو ملا ہے، ذرا اس بارے میں. جی زنیر، جی زنیر بھائی، الحمدللہ ہمیں ورلڈ فٹ بال سمٹ ہو رہا ہے، ہوتا ہے یورپ میں اور ایشیا میں بھی. تو ابھی 18 کو جو ورلڈ فٹ بال سمٹ ہو رہا ہے اس میں دنیا کی اسپورٹس باڈیز اور مختلف ٹاپ آرگنائزیشنز جو اسپورٹس کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہیں اسپیشلی فٹ بال کو ڈیولپمنٹ کے لیے اور جینڈر ایکویلٹی کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے. تو ان کی جو خدمات ہیں، ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ان کو جو ایوارڈز دیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس فرسٹ ایور ٹائم کے ورلڈ فٹ بال سمت میں پی پی جی اسپورٹس ونر ہے فٹ بال فار گڈ ایوارڈ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ہمارا جو پروجیکٹ ہے اے گول ٹو ڈریم اس کے لیے دیا گیا ہے. اے گول ٹو ڈریم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ جب ہمارے انٹرنیشنل جو کولیبریشنز ہیں اٹلی اور انگلینڈ کے کوچز کے ساتھ اور وہاں کی آرگنائزیشن ہے AL2 اسپورٹ، نورما انٹرنیشنل، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی ایک ٹاپ کلب کی آرگنائزیشن AC ملان فاؤنڈیشن اس میں ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں. تو یہ پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیا گول ٹو ڈریم اسپیشلی ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے گرلز کو، ود ان 6 months ہم نے اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. لائک اس ریموٹ ایریا سے، یازین ویلی سے، جہاں سے پیرنٹس کے لیے بچوں کو اپنے بچوں کی موسٹلی پیرنٹس کو سب کے لیے دینے یہ بات آپ سے میں نے پوچھنی تھی کہ والدین کا کیا کردار ہے، والدین کس طرح کا آپ کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو؟ انیشلی تو ہمیں کچھ پرابلم فیس کرنا پڑی، لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ہم نے انگیج کیا وہاں کی لوکل کالج پرنسپل کو، جو لوکل کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو، تو اس کے بعد الحمدللہ ہم سکسیسفل رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے. پھر ہم نے رول ماڈلز ان کے سامنے رکھے. ہماری 4 بچیاں یازین ویلی میں جو ہم فٹ بال اکیڈمی ہے وہاں سے 100% اسکالرشپ پہ یونیورسٹی آف لاہور میں ان کا ایڈمیشن ہوا زبردست. اور وہ وہاں پہ فری ایجوکیشن حاصل کریں گی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے لیے فری ہے اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو بچیاں. یعنی اس کا کریڈٹ پی پی جی اسپورٹس کو جاتا ہے جی خالص. الحمدللہ. مستقبل کے کیا منصوبے ہیں، کیا پلان ہیں، کیا انہیں دوسرے پاکستان کے ایریاز میں ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟
جی زنیر بھائی، الحمدللہ ہم آلریڈی اس کو پاکستان کے کچھ دوسرے ایریاز میں بھی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ لاہور میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں خدا ترس انسان میاں امجد وٹو صاحب، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے دی نور پروجیکٹ کے نام سے، وہاں پہ وہ انڈر پریویلیج بچوں کے لیے اور بہت سارے سوشل کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے چیئرمین جو ہیں میر نوید احمد صاحب، انہوں نے ہم نے مل کے ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، جہاں پہ ہم انڈر پریویلیج بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کوچنگ میتھڈولوجی نیشنل لیول کے جو ہمارے پی پی جی کے کوالیفائڈ کوچز ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں، ان کو اکوپمنٹ اور دوسری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم جو ایک بہت اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اورفنیج ہوم گرلز کی بچیوں کی بھی ٹیم بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، جو زبردست. کہ 25 سے زیادہ بچیاں ہیں جن کی ایج 13 سے 15 سال تک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں وہ بچیاں یورپ اور دوسرے کنٹریز میں ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کی ہیلپ کے تھرو ڈفرینٹ ایونٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گی اور مختلف تربیتی کیمپوں میں۔ اور ہم آنے والے ٹائم میں امید رکھتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور مختلف دوسرے اداروں سے بھی وہ بھی اسٹیپ فارورڈ کریں گے اور ہمارے اس انیشیٹو میں ہمارا اور اسپیشلی ان بچوں کا اور پاکستان کے بالکل. مستقبل کا ساتھ۔ بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، پاکستان میں جب کوئی گولڈ میڈل جیت کے آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ آپ کا ویژن تھا. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو سارے ویژن ہمارے سیاستدانوں کے ہو جاتے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے پودے بن جاتے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کبھی بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ یاسر رحمان صاحب جیسے لوگ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں؟ اس کے باوجود وہ پوری دنیا سے مدد لے رہے ہیں. پاکستان میں جو لوگ ہیں خدا ترس، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو آرفن ہومز کا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے وہ کتنا زبردست ہے. کیوں ہماری حکومت اس پہ نہیں سوچتی؟ کیوں ہماری حکومت بعد میں کریڈٹ لیتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتی، صرف پرچیاں پکڑا دی جاتی ہیں؟ اسی طرح ایک بچہ جو حامد سواتی لندن میں موجود ہے اور اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں، اور یہاں پہ پاکستانی فٹ بالر ٹیم آتی ہے جو بیٹر فیوچر کے نام سے یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ آ کے کھیلتے ہیں اور فائنل میں شکست ہوتی ہے انہیں، اور فائنل تک پہنچتے ہیں اور نارویجین ٹیمز کو شکست دیتے ہیں جہاں جگہ جگہ پہ کلبز ہیں. اس کے باوجود پاکستانی خواتین بہادری کے ساتھ کھیلوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنے عزم اور مہارت سے نہ صرف ملک کا نام روشن کر رہی ہیں بلکہ نئی نسل کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم، ہماری وزیر اعلیٰ اور کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کچھ جلسے جلوسوں سے ان چیزوں پہ بھی ہٹ کے نظر ڈالیں. اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ سے محمد زنیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.